جو پانی ہے پنجاب کے دریاؤں سے ہوتا ہوا گزرتا ہوا وہاں تباہی مچاتا ہوا اب اس نے آنا ہے سندھ میں داخل ہوگا ہیڈ پنجنت کے مقام پہ، اور بتایا ہمیں یہ جا رہا ہے کہ پہلے ہمیں یہ اطلاع تھی کہ ٹیوزڈے وینسڈے تک کہیں پر آئے گا، پھر اس کے بعد اب 5 ستمبر کی آج کی کل کی بات ہے 5 سے 7 کی ایک پیشگوئی ہے کہ اس کے درمیان میں کہیں پر بھی پانی سندھ میں داخل ہوگا، اور اس کو لمحہ بہ لمحہ مانیٹر کیا جا رہا ہے۔ لیکن کیونکہ پنجاب میں ابھی صورتحال جو ہے وہ ایسی ہے کہ جس پر بہت زیادہ اس وقت گفتگو بھی ہو رہی ہے، بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں پر سیلابی صورتحال ابھی بھی موجود ہے۔ تو بات کر لیتے ہیں ڈی جی پی ڈی ایم پنجاب عرفان کاٹھیا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تھینک یو سو مچ کاٹھیا صاحب جوائن کرنے کے لیے۔ تھوڑا سا ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں، روزانہ کی بنیاد پہ اپڈیٹس بھی اس لیے جانتے ہیں کہ ہمیں پتہ چلے کہ کیونکہ پنجاب میں تاریخ کا بدترین سیلاب ہے، اب تک کتنے علاقوں سے گزر چکا ہے اور کہاں پر ابھی بھی خدشہ جاری ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت جو مین پرابلم ہے وہ مین پرابلم ملتان سے چل رہا ہے، اور 24 گھنٹے بڑے سینسٹیو فار ملتان، اور جو جناب کا پانی وہ اس وقت جو ہائی پیک ہے وہ ڈاؤن اسٹریم تریم کے اب ہیڈ محمد والا ملتان پہنچ چکا ہوا ہے، اور ملتان میں ہمیں ہیڈ محمد والے کے ساتھ ساتھ شیر شاہ برج 2 مقامات پر پرابلم ہے، اور شیر شاہ برج کی انفارچونیٹلی جو کریٹیکل گیج ہے وہ بھی اس وقت اچیو ہو چکی ہے۔ محمد والا پہ ابھی گنجائش ہے، اور ہمیں اللہ سے دعا ہے کہ کوئی بہت زیادہ ہمیں بریچ کی طرف نہ جانا پڑے اور زیادہ اننڈیشن سے ہم بچ جائیں۔ جی اچھا، بریچنگ کن کن مقامات پر کرنی ہے عرفان علی کاٹھیا صاحب؟ جی ابھی میں نے جیسے کہا ہیڈ محمد والا پہ پرابلم ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں شیر شاہ برج کے اوپر بھی پرابلم ہے ملتان میں۔ اچھا، اور کیونکہ ظاہر ہے اب اس نے آنا ہے سندھ کی طرف، تو اس میں اس دوران کون کون سے علاقے ہیں جو متاثر ہو سکتے ہیں کاٹھیا صاحب؟ نہیں، اس کے بعد آگے پانی نے پنجنت پہ پہنچنا ہے، اور پھر پنجنت سے آگے ہوتا ہوا یہ گڈو براج سے سندھ میں داخل ہوگا، لیکن کیونکہ پہلے ہی بہت چیز کرنے رہے ہیں تو شاید اب آگے جو انٹینسٹی ہے وہ 24 گھنٹے میں کلیئر ہوگی، اور شاید آگے اتنے نقصانات اللہ سے دعا ہے کہ نہ ہوں کہ جتنا ہمیں یہاں پہ پرابلم رہا۔ ویسے عرفان صاحب کیا فگرز اب ایکسپیکٹ کر رہے ہیں سندھ میں، کس کیوسک کا پانی تقریباً یہ 6 اور 7 کی درمیانی شب تقریباً 9 لاکھ کیوسکس جو ہیں وہ سندھ میں گڈو کے مقام سے داخل ہوں گے۔ اور عرفان صاحب ایک چیز اور بتائیے، اب اس دوران کیونکہ مانسون اسپیل بھی جاری ہیں، بارشیں ہو جاتی ہیں، خدا نخواستہ ایسی بارش ہو جاتی ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں جس طرح کی ہو رہی ہیں، تو صورتحال کو کس طرح پھر مینج کیا جائے گا؟ جی بالکل، اب اگر مزید بارش، کیونکہ ابھی جو یہ سسٹم ہے یہ سبسائڈ کافی حد تک کر رہا ہے، اور ابھی 10 سپٹمبر تک مزید بارشوں کا اسپیل ضرور ہے، لیکن اس کی انٹینسٹی وہ نہیں ہے، تو اللہ سے امید یہی ہے کہ اپر کیچمنٹس میں اتنی بارشیں نہ ہوں، کیونکہ انڈین ڈیمز آلریڈی 100% فل اپ ہیں، تو کہیں مزید پانی کا وہ ہمارے پاس وہ مزید بہاؤ نہ بڑھیں۔ اس وقت صرف چناب کے علاوہ باقی دریا جو ہیں وہ اب اپنی جو اگلی پیکس ہیں انہی کو آگے ان کا ڈرین آؤٹ ہو رہا ہے۔ اچھا عرفان صاحب، پنجاب میں ابھی تک کتنے ٹوٹل دیہات زیر آب آئے ہیں اور کتنے لاکھ افراد کو ایویکویٹ کر لیا گیا ہے؟ جی اس وقت تک تقریباً 4000 کے لگ بھگ ہمارے 28 اضلاع میں یہ دیہات زیر آب آ چکے ہیں، اور ہم تقریباً 17 لاکھ سے زائد لوگوں کو ایویکویشنز ان کی یقینی بنا چکے ہیں، اور اسی طرح ہم تقریباً 10 لاکھ اور 34,000 جو اینیملز ہیں ان کو ٹرانسپورٹ کر کے محفوظ مقامات تک چھوڑ چکے ہیں۔ اور اگر ہم نقصان کے بارے میں جاننا چاہیں تو اس کا ابھی تک کیا اندازہ لگایا گیا ہے؟ جی ابھی کیونکہ اٹ وڈ بی ٹو ارلی، کافی سارے اضلاع سے ابھی پانی گزرنا ہے، لیکن رفلی میں آپ کو بتاؤں کہ 13 لاکھ ایکڑ زرعی زمین وہ ہماری زیر آب آ چکی ہے، اور فصلوں کا نقصان ہو چکا ہوا ہے۔ عرفان صاحب، جو 17 لاکھ افراد کو ایویکیویٹ کیا گیا ہے یہ فلڈ ریلیف کیمپس میں موجود ہیں؟ نہیں، یہ سارے لوگ، کیونکہ اس میں سے ویل آف لوگ بھی ہیں، اور اس میں سے مطلب تمام لوگ یہ ریلیف کیمپس میں نہیں ہیں، اس میں ریلیف کیمپس میں بھی ایک بڑی تعداد موجود ہے، لیکن ہم یہی چیف منسٹر پنجاب کی ڈائریکشن تھی کہ جو لوگ سٹینڈرڈ ہیں، کیونکہ جو دریائی علاقے ہیں اس میں لوگ اپنے گھر اونچی جگہ پہ بناتے ہیں کہ تو ان کا ارد گرد ہر طرف پانی ضرور موجود ہے، لیکن وہ ان کے جو ہاؤسز ہیں اور وہ کافی ساری جگہوں پہ وہ محفوظ ہیں، تو ہم وہاں پہ ڈرائی راشن اور باقی، اب آپ نے کل دیکھا کس طریقے سے چیف منسٹر پنجاب نے کلینک آن بورڈ کی بھی ڈائریکشن دی، اور وہ اب آج ان کو ہیلتھ کور ان تمام علاقوں میں انشور کیا جا رہا ہے۔ اور کاٹھیا صاحب ظاہر ہے ابھی تو صورتحال ایسی ہے، آن گوئنگ سچویشن ہے، نہیں معلوم، انسرٹینٹی ہے کہ اسپیل مزید کتنے آنے ہیں، لیکن آپ جیسے کہ بتا رہے ہیں کہ 28 اضلاع
زیر آب آئے، اب وہاں پر بیک ٹو نارمل سی اس میں کتنا ٹائم لگ سکتا ہے؟ یہ شاید ابھی اٹ از ناٹ دا میٹر آف ڈیز، اس میں ویکس اور شاید اگر پوری طرح سے ہم نارملسی دیکھیں تو شاید منتھس بھی لگ سکتے ہیں۔ اینڈ عرفات صاحب، خدا نہ خواستہ اگر تھنگز گو ساؤتھ تو سندھ کی میں بات کر رہا ہوں، تو کون کون سے علاقے جو ہیں وہ زیر آب آنے کے لیے زیادہ خدشہ ہے ان کا کچے کے اندر؟ جی وہاں پہ بھی کچا انڈیٹ ہوگا جو فلو جا رہا ہے نا، اس کی وجہ سے ٹوٹل کچا کا سارا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ فان علی کاٹھیا ہمارے ساتھ تھے اور پنجاب کے حوالے سے صورتحال بتا رہے تھے۔ وہ بتا رہے تھے 28 اضلاع زیر آب ہیں، 17 لاکھ لوگوں کو ان کا انخلا کیا گیا ہے، منتقل کیا گیا ہے، اور ظاہر ہے اس میں کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ ویل آف تھے، کچھ ایسے لوگ ہیں جنہیں کیمپس میں منتقل کیا گیا ہے، لیکن یہ خدشہ جو ہے اب کہہ رہے ہیں کہ دیکھ رہے ہیں، لمحہ بلمحہ مانیٹر کر رہے ہیں کہ جب یہ سندھ سے گزرے گا تو اندازاً انہوں نے 9 لاکھ کیوسک بتایا ہے ریلا گزرے گا۔ لیٹس سی کیا سچویشن بنتی ہے۔